شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام قرآن مجید میں آیا ہے، لفظ شیعہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، اور اس شیعہ لفظ کا ترجمہ یہ نہیں کرتے۔ چلو دیکھتے ہیں ان کا جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے؟ یہ مترجمین اس لفظ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ شیعہ ترجمہ ہے فرمان علی کا، انہوں نے یہ وہی آیت ہے، دیکھیں جو یہ پڑھتے ہیں، ان من شیعتہ لابراہیم، انہوں نے مانا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، دیکھیں، یقیناً انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے۔ اب یہاں شیعہ لفظ کی معنی انہوں نے کہا ہے طریقے پر چلنے والے، کن کے؟ اصل میں بات چل رہی ہے نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے طریقے پر چلنے والے تھے، یہ بات چل رہی ہے۔ لیکن شیعوں نے یہاں پہ لفظ شیعہ دیکھا تو کہا کہ یہ شیعہ لفظ ہمارے لیے آیا ہے، اور اس کی معنی یہ نہیں کرتے شیعہ لفظ کی، جو یہاں انہوں نے معنی کی ہے طریقے پر چلنے والے۔ شیعہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے ذاکرین عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہمارا لفظ نام قرآن میں آیا ہے، پھر اس کا ترجمہ نہیں کرتے، اس کا ترجمہ پھر شیعہ ہی کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ چلو ٹھیک ہے، دوسری جگہ بھی شیعہ لفظ ہے قرآن مجید میں، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ چلتے ہیں اسی قرآن میں جو شیعوں کا ترجمہ ہے، اسی سے دکھاتا ہوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سورہ قصص، اس میں لکھا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یہی اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک فرعون نے مصر کے سرزمین پر بہت سر اٹھایا تھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ کر دیا تھا۔ ہم اس کا ترجمہ شیعہ کا شیعہ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ شیعوں نے وہاں یہی دھوکہ دیا ہے نا کہ شیعہ کا ترجمہ شیعہ ہی کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہاں شیعہ کا ترجمہ شیعہ ہی کر رہے ہیں، اس کی معنی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون نے مصر کے لوگوں کو سب سے پہلے شیعہ بنایا تھا۔ پھر پڑھتے ہیں، بے شک فرعون نے مصر کی سرزمین پر بہت سر اٹھایا تھا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ کر دیا تھا، یہ معنی ہوا اس کا۔ چلو آگے دوسری جگہ دیکھتے ہیں، شیعہ لفظ اور بھی ہے قرآن مجید میں، یہ ہے، چلو یہ دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 159 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ بن گئے، اس شیعہ لفظ کا معنی ویسے تو کئی فریق لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی معنی شیعہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ یہی کام کرتے ہیں نا، شیعہ کا معنی نہیں کرتے، اس کا شیعہ کا لفظ کا معنی شیعہ ہی کرتے ہیں۔ تو بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور شیعہ بن گئے، تمہیں ان سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شیعہ بن گئے ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں۔ اب بتائیں، شیعہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے نا، اور کن کن معنیوں میں آیا ہے، خود ہی شیعہ بتائیں۔